जी अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम बाकू आज़रबाईजान में हैं और आज की वीडियो की सबसे अहम और ख़ूबसूरत बात यह है कि आज हमारे साथ हमारे पुराने साथी इकबाल साहब जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान इस्लामाबाद से है और बहरिया के अंदर जो है इन्होंने कंस्ट्रक्शन का काम किया है। सर सबसे पहले तो आपको वेलकम टू बाकू आज़रबाईजान कहते हैं। जी शुक्रिया, थैंक यू। सर तकरीबन आज से 20 साल पहले आज़रबाईजान में जॉब करते रहे हैं, काम करते रहे हैं और अभी 20 साल के बाद जो है आज़रबाईजान में आए हैं और आज़रबाईजान की तरक्की देखकर, डेवलपमेंट देखकर इन्होंने कैसा फ़ील किया और उसके साथ साथ पिछले 5 साल से हमारी जितनी भी वीडियोज़ हैं ये लगातार हमारी सारी वीडियोज़ को देख रहे हैं, अपना टाइम दे रहे हैं। तो इनका रिव्यू लेना मेरे लिए सबसे ज़्यादा अहम इसलिए है कि एक तो ये पहले दिन से रियल मेंटोर ग्रुप को जानते हैं हमने जो डेवलपमेंट की, हमने जो डिलीवर किया, हमने जिस तरह से आगे प्रोजेक्ट्स को लेकर चले, तो ये साथ साथ हमारे मौजूद थे और हमारी हर वीडियो देख रहे थे। आज ये ख़ुद यहाँ पर साइट पर मौजूद हैं। अभी हमने कुछ घर विज़िट किए हैं और यहाँ पे हमने सोचा कि इनका रिव्यू भी लेते हैं और वीडियो भी बनाते हैं। तो सर आप सबसे पहले मेरा ये सवाल है कि आज़रबाईजान में दोबारा आकर आपको कैसा फ़ील हुआ और यहाँ की डेवलपमेंट के हवाले से आपने कैसा फ़ील किया? बहुत अच्छा फील किया, बहुत ही डेवलप हुआ। जो जैसा हम छोड़ के गए थे वो तो ये समझे कि पूरा एक गांव ही था, थोड़ा सा सिटी एरिया था। तो अभी तो शहर भी बहुत बड़ा हो गया और माशाल्लाह बहुत डेवलप हुआ। वो लगता ही नहीं है कि ये वो बाकू है जो हम छोड़ के गए थे। माशाल्लाह रियली इट्स अमेजिंग। वो बहुत ही तरक्की की है और बड़ा डेवलप हुआ है। लोगों को आपने यहाँ पे जब आप रहते थे और आज भी आपने कैसा पाया? क्या लोग जो है वो प्यार करने वाले हैं, इज़्ज़त देने वाले हैं यहाँ के लोग? अगर आप फैमिली के साथ रहते हैं तो कैसा फ़ील करते हैं? मैंने इन लोगों के साथ तकरीबन ऑलमोस्ट 4 इयर्स काम किया है और मैं अकेला ही इनके साथ था, बाकी सारे ये लोकल ही होते थे। इंटरनेशनल मेरी ही मतलब वहाँ पे प्रेजेंट होती थी। तो ये लोग बहुत प्यार करते थे, बहुत अच्छा बिहेवियर था और अच्छे लोग थे। मतलब ये कि मैंने अपने जो काम किया है वो तकरीबन एक जगह पे ज़्यादा इसी जगह पे किया क्योंकि यहाँ का एनवायरमेंटल और ये लोग बहुत अच्छे थे माशाल्लाह। अच्छा, ये आप इस वक्त बाकू आज़रबाईजान में मौजूद हैं और हमारी कंस्ट्रक्शन साइट मोहम्मद अली आपने देखा, तो घरों के हवाले से एक तो ये बताइएगा कि जो लोगों का कॉन्सेप्ट है कि दूर दराज कहीं वीराने में होंगे, तो इस हवाले से आपका क्या कहना है? क्या आबादी वाले इलाके में है? क्या यहाँ सहूलियात मौजूद हैं? जी, मैंने ख़ुद भी शायद आपसे एक दफ़ा बात की थी। जी मैंने कहा यार आप ये बाकू कहते रहते हैं, तो ये मोहम्मद अली बाकू के पास है। तो आपने मुझे उस वक्त तो मतलब समझाया था, तो मतलब मुझे समझ नहीं आया, लेकिन आज मैं ख़ुद आया हूँ तो ये नॉट टू फार फ्राम द बाकू, इट्स अ पार्ट ऑफ बाकू। सिटी सेंटर ये जैसे इस्लामाबाद का एक G11 हो गया, बिल्कुल ऐसा। आप मेलोडी से G11 जाएँ तो तकरीबन, या आप उससे थोड़ा सा आगे 13 पे आ जाएँ तो 12-14 किलोमीटर बनता है, तो नॉट मोर दैन दैट। सो बाकी ये है कि ये एरिया डेवलप्ड नहीं है, डेवलपिंग है, डेवलप हो रहा है। बिल्कुल सही। और आज मैंने एक और बड़ी अच्छी चीज़ देखी है, यहाँ पे जो फायर माउंटेन है वो तो इसके बिल्कुल पास है। बर्निंग माउंटेन, बर्निंग माउंटेन हज़ारों सालों से आग हज़ारों लगी है। साल से वो एक यहाँ का एक ट्रेडिशनल बहुत पुरानी जगह है, तो वो ये बिल्कुल इसके करीब है, टूरिस्ट एरिया के आ गया। अच्छा, दूसरी जो अहम बात है, पानी, बिजली, गैस की सहूलियात आपने देखी कि हर घर में यहाँ पे मौजूद है। बेसिक जो रिक्वायरमेंट होती है क्या आप देखते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्या अवेलेबल है? पानी, बिजली, गैस की सहूलियात अवेलेबल हैं? आप इस बारे में क्या कहना चाहें? जी, मैंने देखा यहाँ पे जो बस स्टॉप था वहाँ पे बसें खड़ी हुई हैं और लोग आ रहे हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मेरे ख्याल में मुझे लग रहा है कि कोई रात 12 बजे तक ये बसें चलती बसें जो है वो खड़ी हुई हैं और इसके मिडल ऑफ दिस एरिया जो है उसमें है। और ग्रोसरी और मीट और मेडिकल्स मुझे आप अकबर साहब ने दिखाई हैं।
وہ پورے اس ایریے میں جو ہے ایک شاپنگ ایریا ہے، اس میں جو ضرورت زندگی کی ہر چیز موجود ہے، تو اس میں نو ڈاؤٹ ظاہر ہے وہ. اچھا اقبال صاحب، آپ سے میں جو پوچھنا چاہوں گا کہ آپ تو ڈیولپر ہیں اور آپ یہ جانتے ہیں ایک ویلیو فار منی ہوتا ہے نا. آپ ایک گھر بناتے ہیں اور اسے سیل کرتے ہیں. جی فرض کریں کہ آپ نے ایک گھر بنایا، وہ آپ کی کاسٹ آئی 2 کروڑ کی، تو آپ اپنا 10-15% مارجن رکھ کے سیل کرتے ہیں. ظاہر ٹھیک ہے، وہ ایک جائز منافع ہے. اب اس کے بعد بات آ جاتی ہے کہ آپ انر سیٹسفیکشن ہے کہ میں اپنے ساتھیوں کو جو چیز دے رہا ہوں یہ ویلیو فار منی ہے. جی تو آپ نے یہاں پہ دیکھا گھروں کی کنسٹرکشن ایریا کی جو ہے ریکوائرمنٹ اس حساب سے، تو پہلی بات تو کہ یہ لیویبل ہیں فیملی کے لیے یہ ایریا. دوسری بات کہ جو پیسہ دے رہے ہیں کلائنٹ، کیا گھر جو ہے اس حساب سے ٹھیک ہے، سیوٹیبل ہے؟ آپ ایز اے ڈیولپر کیا ریویو دیں گے اس کا؟ وہ بات یہی ہے کہ آپ جو اس کی کاسٹ ہے نا، تو ایریا کے حساب سے تو وہ بالکل ٹھیک ہے. باقی ظاہر ہے ایریا تو ابھی جیسے اسلام آباد ہے، بحریہ ہے، ڈفرینٹ ایریا، ڈفرینٹ مارکیٹ ویلیو ہے. تو اگر 4 مرلے کا گھر آپ G11 میں لیں گے تو وہ 6 کروڑ کا ہے. اگر وہی 4 مرلے کا گھر آپ بحریہ ٹاؤن لیں گے تو وہ 2 کروڑ کا ہے. تو باقی یہ کہ گھر ایریا وہ اس حساب سے جو اس کی کاسٹ ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. اور آنے والے دنوں میں جو میں نے دیکھا، پتہ نہیں کل کیا ہوگا یہ تو اللہ جانتا ہے، لیکن جو میں نے دیکھا ہے وہ یہی ہے کہ یہاں پہ مطلب ایک روم ہے، جگہ ہے کہ یہاں پہ آپ کو پروفٹ ہو سکتی ہے. ایون آپ اگر رہنے کے لیے رہیں یا آپ اس کو فار بزنس پرپز سے لیں تو پروفٹ پاسبل ہے، کیونکہ یہاں پہ جو مطلب یہ اسٹل ڈیولپڈ ہے. جب ڈیولپ ہو جائے گا تو اس کی کاسٹ دگنی سے بھی زیادہ ہو جائے گی. ایسے اقبال بھائی، جو ہم نے یہاں پہ نوٹ کیا ہے ہر سال 35 سے 40% منیمم پراپرٹیز کا ریٹ بڑھ رہا ہے ایوری ایئر، اور یہ آرگینک گروتھ ہے کیونکہ ڈالر اور منات کی جو ریشو ہے پچھلے 7 سالوں میں وہ ایک ہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم گھر بنا رہے ہوتے ہیں تو ہم کوالٹی کو مینٹین رکھتے ہیں. اس میں نیچے فاؤنڈیشن سے لے کر اوپر جو مٹیریل یوز کیے جاتے ہیں وہ سارے ایک سٹینڈرڈ کوالٹی ہم مینٹین رکھتے ہیں، اور ہم بائی بیک گارنٹی کے ساتھ دیتے ہیں. اچھا، بائی بیک گارنٹی کے ساتھ دینے کی بھی یہ وجہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے کلائنٹ کو اس ایریا کی پرائس کا نہ پتہ ہو، ہمارے کلائنٹ کو یہ نہیں پتہ کہ ان پلستر کے پیچھے دیواریں کیسی ہیں، فاؤنڈیشن کیسی ہے. تو ہم ان کی سیٹسفیکشن کے لیے یہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر آپ کو گھر کی کوالٹی کا ایشو ہو، پرائس کا ایشو ہو، تو آپ ہمیں گھر ہمارا واپس کریں اور آپ نے جو پیسے دیے ہیں وہ لے سکتے ہیں. یہ آفیشیل ایگریمنٹ ہوتا ہے، 3 سے 4 مہینوں کے نوٹس پہ ہم وہی گھر آگے دوسرے کسی کلائنٹ کو دے دیتے ہیں. اس کو اگر کہیں آگے موو کرنا ہے، یا اس کو یہ ہے کہ وہ واپس جانا چاہتا ہے، یا اس کو کوئی فیملی میٹر ہے یا کوئی بھی پرابلم ہے، تو وہ ایگزٹ کی سہولت ہم نے اس کے لیے رکھی ہوئی ہے. تو کوئی بھی ہمارا ساتھی جو انویسٹمنٹ پرپز کے لیے لیتا ہے یا جو اپنے پراپرٹی ریزیڈنس کے لیے لیتا ہے، تو یہ اس کے لیے سہولت موجود ہے کہ ہم آفیشلی ایگریمنٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ کو نہ سمجھ آئے، آپ یہاں پہ سیٹل نہ ہو پائیں، یا آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی دھوکہ یا فراڈ ہوا ہے، تو بائی بیک کی سہولت موجود ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ وہ تو کیونکہ میں نے تو ابھی پرچیز نہیں کیا، میں نے آپ کی جو ویڈیو دیکھی ہے، یہ آپ ہمیشہ ہی یہ چیز آپ بتاتے ہیں. جی. اور مطلب یہ کہ آپ کے ریویو بھی میں نے نیچے پڑھے ہیں، تو اس میں کوئی وہ ایسی مطلب میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی کمپلین یا کوئی چیز ہو. اچھا، اب یہاں پر لوگ بعض یہ کہتے ہیں کہ سپوز کریں کہ یہ گھر مثال کے طور پر $1,00,000 کا. اب آپ ایز اے ڈیولپر سمجھتے ہیں کہ آج سے 1 سال بعد یا 6 ماہ بعد یہ جو ہے پرائس کم ہوگی یا زیادہ ہوگی؟ جتنی آپ نے ڈیولپمنٹ ہوتی یہاں پہ دیکھی ہے، جو آپ نے اس ایریا کی لوکیشن دیکھی ہے، تو 35-40% اگر بڑھ رہا ہو، تو اگر ہم سیم پرائس میں ہی واپس لے رہے ہیں تو پھر بھی ہم 20-25% تو منیمم پروفٹ میں ہے نا. جی بالکل. تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مطلب یہ پاسبل ہے کہ آپ بائی بیک کریں گے. تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی کیونکہ 35-40% تو ہم نے تو جتنے کا آپ کو دیا اتنے کا ہی لینا ہے نا. جی بالکل. لیکن ہمیں تو پھر بھی 35-40% پروفٹ ہوگا نا اس کا. اور ہم اگر کسی اور کو بھی سیل کرتے ہیں تو ہم تو اپنا مارجن رکھ کے سیل کریں گے. جی بالکل. تو اس ایریے کو دیکھتے ہوئے آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہاں پہ پراپرٹی کی پرائسز بڑھ رہی ہیں، لوکیشن اچھی ہے، ایریا اچھا ہے؟ پراپرٹی کا تو یہ مطلب ایک کیلکولیشن ہے
کہ کہیں پہ بھی آپ لیں گے نا تو پراپرٹی جب آپ لیتے ہیں تو اس کا اگر آپ نے ریئلی اس کو بائی جو ہے نا اپنے اچھے طریقے سے کیا ہے تو مطلب مارکیٹ ویلیو سے کی لیا ہے، اس سے بڑھ کے نہیں لیا، تو پھر تو مطلب کہیں بھی آپ لے لیں پراپرٹی کی ویلیو تو بڑھتی ہے، جی جی کہیں بھی آپ لیں۔ اقبال بھائی بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ ہم گھر کا بھی چھوٹا سا وزٹ کروا دیتے ہیں، آئیں ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں۔ اچھا، یہ 4 کمروں والا گھر ہے اور اس میں جیسے ہم انٹر ہوتے ہیں اس گھر میں تو یہاں پر ہم جو گھر دے رہے ہیں وہ کورڈ ایریا کے حساب سے ہوتا ہے، یعنی کہ پر اسکوائر میٹر $950 کا ہم دے رہے ہیں۔ تو یہ ابھی ہم شروع کر رہے ہیں کہ ہم مکمل اس طرح سے تیار حالت میں کچن بھی جو ہے ڈیلیور کریں گے، اور فرنش گھر جو ہے نا ابھی سے آنورڈ ہم نے یہ پلان کیا کہ اب ہم جو گھر ہیں وہ فرنش دیا کریں گے تاکہ ہمارے جو کلائنٹس ہیں ان کو پرابلم نہ ہو۔ تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ کومبی سسٹم بھی انسٹالڈ ہے، تو ہیٹنگ سسٹم بھی ابھی ہم لگا کے دے رہے ہیں، اور ہر کمرے میں یہ ہیٹنگ سسٹم انسٹال ہے، اور اس کے بعد اس کے جو بیڈ وغیرہ اور باقی جو کام انشاءاللہ مکمل ہوگا۔ تو یہ 3 بیڈ روم ہے، 1 لیونگ روم ہے، اسی طرح سے یہ باتھ ہے، تو باتھ کا بھی کام جو ہے مکمل کروا کر پراپر جو ہے ڈیلیور کیا جائے گا۔ ہم نے دیکھا کہ یہ اب باتھ ہم تیار کر کے اور کچن تیار کر کے اس طرح سے مکمل تیاری کی حالت میں اپنے کلائنٹس کو ڈیلیور کر رہے ہیں۔ تو جو ہمارے بھائی باکو آذربائیجان میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں یا پراپرٹی ریزیڈنس لینا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ بہترین موقع ہے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ 6 ماہ کے بعد محمد علی میں باکو میں محمد علی میں ہم اس قابل نہیں ہوں گے کہ یہاں پہ آپ کو گھر دے سکیں، کیونکہ ابھی پلاٹ یہاں پہ خالی نہیں بچے، اور ابھی جو گھر بن رہے ہیں یہ محدود آپشنز ہیں، یہی ہم جن سے ہمارے ایگریمنٹس ہوئے ہیں یہ ہم ڈیلیور کر پائیں گے، اور اس کے بعد پھر باقی کسی اور ایریا میں ہم گھر ڈیلیور کریں گے آپ کو۔ تو جو ہمارے بھائی انٹرسٹڈ ہیں، گھر لینا چاہتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ نیچے دیے ہوئے نمبرز پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہم جو گھر آپ کو دیتے ہیں وہ بائی بیک گارنٹی کے ساتھ دیتے ہیں، $5000 سے آپ گھر کی بکنگ کروا سکتے ہیں۔ جو 3 کمروں والا گھر ہے وہ ہم $75000 کا دے رہے ہیں، اور جو 4 کمروں والا گھر ہے اس کی پرائس $95000 سے شروع ہوتی ہے۔ تو جو پرائسز ہیں پر اسکوائر میٹر کے حساب سے ہوتے ہیں، اوپن ایریا کے حساب سے ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس ریڈی ٹو موو گھر ہوتے ہیں، آپ جب چاہیں ودن 3 ویکس پیمنٹ کر کے گھر اپنے نام ٹرانسفر کروا سکتے ہیں۔ اگر آپ 1 سال کے کریڈٹ پہ لیتے ہیں، 2 سال کے کریڈٹ پہ لیتے ہیں تو پرائسز ڈیفرنٹ ہوں گی، کیونکہ جو انفلیشن ہے یا مہنگائی ہے وہ کاؤنٹ ہوگی۔ تو اس حساب سے ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آذربائیجان میں اگر آپ فیملی کے ساتھ مائیگریٹ کرنا چاہتے ہیں، انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، تو اس سے اچھا موقع آپ کو نہیں ملے گا۔ جو ہمارے بھائی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں یا گھر خریدنا چاہتے ہیں وہ نیچے دیے ہوئے نمبرز پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔